بالکل جی، علی امین کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا گیا اور سہیل آفریدی کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کس طرح کے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ سب تفصیلات ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں، انہی کے حلقے سے ان کا تعلق ہے اور بہت اچھی طرح ان کو جانتے بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، سہیل آفریدی جو ہیں کیا سمجھتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، کیا وہ اس عہدے کے اہل تھے اور کیا اب جو خان صاحب ان سے توقعات رکھ رہے ہیں کیا وہ پوری کرتے نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی سہیل ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے اور اس سے پہلے یہ ایک کمیونیکیشن کا منسٹر رہا ہے اور انہوں نے مختلف تنظیمی عہدوں پہ جو آئی سیب کی صوبائی صدر اور مرکزی صدارت اور پیریوت کا بھی صدر رہ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا سنسیئر بندہ ہے اور جتنی بھی امیدیں ہیں عوام کی اور پارٹی کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ تمام پارٹی کا، تمام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کا سپورٹ ان کو حاصل ہوگا۔ اور ایک چیز جو ہم یونٹی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ایک تو حکومت کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ خان کی رہائی کی جو جدوجہد ہے اس میں بہت تیزی آئے گی، کیونکہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہماری اندرون کی اختلافات تھی اس نے بہت سارے مسئلے بنائے ہوئے تھے، اب وہ مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک پڑھا لکھا، سنسیئر، ہانس، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کا وہ سپاہی ہے کہ ہر محاذ پہ قانون و آئین کے دائرے میں انشاءاللہ العزیز خان کی رہائی کے لیے تحریک لڑے گا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو صوبائی عہدیداران ہیں یا صوبائی وزراء ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ نہیں پسند کر رہے تھے، کیونکہ عام انتخابات میں جو متنازع آروز تھے ان کے خلاف ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح سے ہو رہی تھی اس میں بھی ان کی جو بات ہے وہ نہیں مانی جا رہی تھی۔ تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی تنازعات تھے وہ ختم ہو جائیں گے، مزاحمت کی اب سیاست اب ہمیں پی ٹی آئی کرتی نظر آئے گی۔ سر، وجوہات بتائیں کہ علی امین گنڈا پور سے صوبائی وزراء خوش نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے، یہ تو اندرون جو ٹسل تھی جی، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قائدین کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا، تو یہ تو پہلے سے تھے۔ علی امین چونکہ ایک فگر تھا، انہوں نے جو جس طرح حکومت چلائی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو بھی۔ ایسے حالات میں جب قائدین اندر سارے جیل میں ہیں اور بہت سارے پہ کیسز چل رہے تھے، تو ایسے حالات میں انہوں نے پارٹی کو بھی ساتھ لے کے اور حکومت بھی چلائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور آدمی نہیں تھا، لیکن ایسے عوامل اور ایسے حالات بنے کہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ بھی سہیل آفریدی کے شانہ بشانہ اس تحریک میں حصہ لیں گے۔ ایسے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوں گے جو پہلے تھے، اور نہ تو وہاں پہ ایسی کوئی بات آئی ہے کہ ہم یہ سمجھے۔ یہ تو علی امین نے برملا لاہور میں کہا تھا کہ 90 دن کے اندر اگر ہم نے رہائی نہیں کی خان کی تو میں حکومت سے الگ ہو جاؤں گا، تو وہاں پہ تو یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ باقی تمام الزامات ہیں، علی امین خان کا سپاہی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ 27 ستمبر کے جلسے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نعرے لگے علی امین گنڈا پور کے، وہ بھی بیسک وجہ بنی، اور جو علیمہ خان ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کو جو آ کے جیل میں جو ہے اس حوالے سے بتایا تھا، ان کی جو مقبولیت ہے وہ پہلے جیسی علی امین گنڈا پور کی نہیں رہی۔ تو آپ لوگ کیا سارے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ بس اب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس طرح کا فیصلہ کرنے والے ہیں؟ یہ تو بالکل ہم تیار تھے جی، کیونکہ 2-3 دن پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہوئی صلح کی لیکن نہ ہو سکی۔ وہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ 4-5 مہینے میں یہ سب معمول کے مطابق ہوگا، سب ایک پیج پہ ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز پر امید ہے کہ جو تحریک میں لوگ خالی ہاتھ آتے تھے، ڈنڈا بھی ساتھ نہیں تھا، لوگ بھی ساتھ نہیں تھے، وہ سب گاڑیاں بھر کے آئیں گے، اور ہمارا اصل ہدف جو ہے وہ خان کی رہائی، آئین و قانون کی حکمرانی، اور یہاں پہ حقیقی آزادی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں اب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صلح کی بھی کوشش کی گئی، تو علی امین گنڈا پور کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب مجھے عہدے سے ہٹانے والے ہیں، انہوں نے رابطہ خان صاحب سے کیا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ مجھے عہدے سے نہ ہٹایا جائے؟ علیمہ خان بھی خان کی بہن ہے اور اس کی فیملی ہے، اور جو لاسٹ میں ویڈیو آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس آگ پہ تیل کا کام کیا، اور وہ میرے خیال میں اس عہدے سے ہٹانے کی سبب بنی۔
تو باقی یہ ہوتی رہتی ہے. ہم تو آج میں یہاں پہ MNA ہوں, کل مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا تو لوگ کیا یہی کہیں گے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی کرپشن کیا ہے؟ تو نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پہ, تو ایک پائی ہمیں نہیں دیتے. اس طرح نہیں ہے, یہ بس ہوتے رہتے ہیں. کبھی کسی کی ذمہ واری ایک ہوتی ہے, کبھی دوسری. اب انشاءاللہ العزیز شاید اس کو یہ ذمہ داری ایک صوبائی صدر کے صورت میں یہ آ گیا ہے, تو دیکھیں یہ تحریک چلائیں گے. خان کے لیے تکڑا بندہ ہے, خان کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی. ان پہ جو کیسز ہے کسی پہ بھی نہیں ہے اتنے. سر جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, سر علی امین گنڈا پور کو افسوس ہے کہ ان کو خان صاحب نے ایک بڑا اہم عہدہ دیا, ان کو جو سٹرگل کرنی چاہیے تھی خان کی رہائی کے لیے وہ نہیں کی. آپ کی کیا ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے اب جب سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے, یا کوئی اس حوالے سے ان کے کوئی بات ہوتی نظر آئی ہے؟ دیکھیے, نہ تو ہمارے پاس کوئی جہازیں ہیں, نہ کوئی ٹینک ہے, نہ کوئی بندوق. ہم نے جو تحریک چلائی ہے اپنی ریسورسز کے مطابق ہر فورم پہ, علی امین نے بھی ایک کردار ادا کیا, ہم نے بھی. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بندوق کے فوج اور ہم عسکری تنظیم ہے, ہم عسکری نہیں ہے, سیاسی تنظیم ہے. ہم اسمبلی کے فلور پہ بولیں گے, ہم تحریک چلائیں گے, ہم جلسہ جلوس کریں گے. اگر یہ ملک اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے اور وہ صرف اور صرف حق اور سچ آواز کو دبانے کے لیے یہ آئین و قانون و سب استعمال کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں چھوڑتے ہر اپنے حق آواز کے, لیکن یہ خود آئین بھی توڑتے ہیں, عدلیہ کو بھی یرغمال بناتے ہیں, اور انتظامیہ کو بھی یہ اسی طرح چلاتے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز کرو, ان کے خلاف اس کو پکڑو, اور عدلیہ کو بھی ایک ٹاؤٹ کے ذریعے مفلوج بنایا ہے. تو ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں. ہم نے 27 تاریخ کو جو جلسہ کیا, ہم نے جو 26 نومبر کو کیا, ہم نے جو اس سے پہلے کیے, یہ ہماری وہ سیاسی تحریکیں ہیں جس کو ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے کی ہے اور اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ کسی پہ فائر کر سکتے ہیں, نہ کسی پہ بم برسا سکتے ہیں, اور نہ ہمارے پاس ہے. لہٰذا ہم جو تحریک چلائیں گے وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر چلائیں گے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا, اقبال آفریدی صاحب بھی جو انکشاف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ 2 روز قبل جو ہے اطلاعات مل گئی تھیں اور خان صاحب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی, اور علی امین گنڈا پور کی جو آخری ویڈیو تھی اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا. لیکن سہیل آفریدی کے حوالے سے بڑے ہی پرعزم نظر آ رہے ہیں کہ اب خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے تمام عہدیداران, اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبائی وزراء, اس کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی اور ورکرز سہیل آفریدی کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے نظر آئیں گے, اور انہوں نے سہیل آفریدی پر اپنے بھرپور اعتماد کا جو ہے اظہار کیا ہے.